تھا، اللہ نے جو دیا یہ میری اوقات سے اور میری جو ضرورت ہے اور جتنا میں ڈیزرو کرتا ہوں اس سے کئی زیادہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، دنیا کی مشکلات ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، تو پھر ہماری یا تو ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں یا نماز میں غافل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب انسان کو کے دل میں ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب اللہ کی محبت اور عظمت کی کیفیت دل میں اتنی بلند ہوتی ہے کہ انسان اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہے قیام میں تو دل چاہتا ہے میں قیام میں کھڑا رہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کی نماز کی جو کیفیت مختلف صحابہ سے بیان ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات تھی جو عجیب نہیں تھی، یعنی اتنی خوبصورت اتنی اعلیٰ باتیں تھیں، کون سی ایسی بات تھی جو عجیب نہیں تھی۔ لیکن ایک چیز میں بتاتے ہوں کہ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ موجود تھے اور مجھے کہنے لگے کہ عائشہ مجھے چھوڑو، میں اللہ کی عبادت کروں، میں اپنے رب کو یاد کر لوں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کی رفاقت بڑی محبوب ہے، لیکن جو چیز آپ کو پسند ہے مجھے بھی وہی پسند ہے۔ تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھنے کے بعد آپ نے وضو فرمایا، اور وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رات تہجد کی نماز تھی، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کیا، اور آپ اتنا روئے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی، آپ کی داڑھی مبارک جو وہ رونے کی وجہ سے تر ہوگی، اور پھر روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قمیض کا اگلا حصہ تھا وہ بھی تر ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے جو آنسو گرے زمین پہ تو زمین بھی نمدار ہو گئی۔ اور جب فجر کا وقت آیا تو بلال رضی اللہ عنہ آئے، اور آ کے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ جب نماز ختم کی تو بلال رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں، تو آپ اتنا کیوں رو رہے تھے نماز میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی نماز میں رونے کی وجہ جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ ہماری نماز میں ہم صرف اس وقت روئیں جب ہمارے حالات خراب ہو جائیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، دنیا کی مشکلات ہماری زندگی میں نہیں ہوتی، تو پھر ہماری یا تو ہم نمازوں سے غافل ہو جاتے ہیں یا نماز میں غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اللہ اس وقت یاد آتا ہے، یا ہمارے دل کی کیفیت اس وقت بہتر ہوتی ہے جب مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر ہم کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو رونے کا مقصد کیا تھا کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جو اللہ کے احسان ہے مجھ پہ، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس کو سوچ کے بھی ایمان والا کیا ہوتا ہے، ایمان والا ان چیزوں کو سوچ کے بھی روتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے وہ کچھ دیا جس کو میں ڈیزرو بھی نہیں کرتا تھا، میں ان چیزوں کا حقدار نہیں تھا۔ جس حال میں بھی وہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں تو اس چیز کے بالکل قابل نہیں تھا، اللہ نے جو دیا یہ میری اوقات سے اور میری جو ضرورت ہے اور جتنا میں ڈیزرو کرتا ہوں اس سے کئی زیادہ ہے۔ تو یہ شکر کی کیفیت بھی کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ انسان کے اندر ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے آپ رو رہے تھے، اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ جیسے چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہانڈیا کے ابلنے کی وجہ سے آوازیں نکلتی ہیں، ایسی آوازیں آ رہی تھی، یعنی اتنی کڑھن سے رو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ نماز میں اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ تم لوگ جو ہیں اپنی نمازوں میں اتنی دیر میں 50 آیات پڑھ لو، یعنی اتنا لمبا سجدہ۔ اب ذرا 50 آیات کے بارے میں سوچئے، ہماری نمازوں میں ویسے بھی کیا ہوتا ہے، پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، پہلی میں 3 آیات اور دوسری میں بھی تھوڑی سی آیات، تو کیا ہوا، یہ کتنی دیر لگتی ہے۔ اسی وجہ سے تو ہماری اگر نماز دیکھیں تو جب 4 فرض پڑھتے ہیں تو 4 فرض میں زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو کہ فاسٹ فارورڈ میں چلتے ہیں، وہ 3 منٹ والے بھی ہیں، وہ الگ کیٹیگری ہے جو 3 منٹ میں بھی 4 فرض پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن اگر بڑے آرام سے بھی کوئی پڑھتا ہے تو وہ 4 سے 5 منٹ، اور آیات اگر کیلکولیٹ کریں تو کتنی چھوٹی چھوٹی سی آیاتیں ہیں، اور اسی پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ کوئی اور صورت نہیں یاد کرنی، کوئی اور صورت حفظ نہیں کرنی، کوئی اور صورت اپنی نمازوں میں تبدیل کر کے نہیں پڑھنی، بس یہ 2-3 صورتیں پیٹ ہے ہماری زندگی میں۔ بڑا کوئی تیر مارتا ہے تو لإیلاف قریش پہ چلا جاتا ہے، انا اعطیناک الکوثر سے جمپ لگائے تو لإیلاف قریش، بس، یا آخر کے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اس میں ٹوٹل نماز ہماری ہوتی ہے، تو کیسے نماز میں خشوع آئے گا؟ یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نماز کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے انسان اس کو بہتر کرنے کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ کیونکہ امپورٹنس نہیں ہے تو ہم ان چھوٹی صورتوں کے علاوہ اپنی زندگی میں کچھ اور پڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتے، اور اسی میں ہی بس وہ مطمئن رہتے ہیں۔ تو 50 آیات کا مطلب کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں۔ سورہ ملک جو ہے اس کی 30 آیات ہیں، اور آپ اس میں 20 اور آیات ایڈ کر لیں تو کتنا لمبا، صرف سجدے کی بات ہو رہی ہے، نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ ہماری تو پوری نماز یا اس کے شاید 1/10 ٹائم کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا لمبا سجدہ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے رونا، یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں نماز کی محبت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت ہوتی ہے، اور جب انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب سے ملاقات کا وقت ہے، اور پھر جب انسان کو کے دل میں ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور جب اللہ کی محبت اور عظمت کی کیفیت دل میں اتنی بلند ہوتی ہے کہ انسان اگر اللہ کے سامنے کھڑا ہے قیام میں تو دل چاہتا ہے میں قیام میں کھڑا رہوں، اگر رکوع میں ہے تو جی چاہتا رکوع میں رات گزار دوں، اگر سجدے میں تو جی چاہتا کہ سجدہ ہی لمبا کر دوں، اور میں اپنے اللہ کے سامنے بس اسی حال میں پڑا رہوں۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی عظمت کا دل میں ہونا بڑا ضروری ہے، اور نماز کی عظمت کا بھی دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو تھی وہ کیا تھی؟ یہ کیفیت تھی۔ اسی طریقے سے پھر یہی چیز پھر صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی کہ ان کی زندگیوں میں بھی نماز کی بڑی اہمیت تھی۔ اور صرف نماز پڑھنے کی میں بات نہیں کر رہا، میں نماز میں خشوع اور نماز میں اللہ کی طرف دھیان ہونا اس کی بات کر رہا ہوں۔